وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر قسم کھا جاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ برے اعمال کرتے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، بس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ فلہم عذاب مہین، بس ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے اہل ایمان کو، اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ المنافقون میں آئے گی۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز نہیں بچا سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ کھڑا کرے گا۔ فیحلفون لہ، تو وہ اللہ کے حضور قسمیں کھائیں گے۔ کما یحلفون لکم، جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی شے پر ہیں، کوئی حیثیت ہے ان کی۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ھم الکاذبون، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی نفاق اتنا سرایت کر گیا ہے ان کے دلوں کے اندر کہ جیسے اہل ایمان کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی کھائیں گے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نفاق پیدا کس میں ہوتا ہے؟ جو اسلام قبول کر لے اور پھر اس کے سامنے دین کے تقاضے آئیں تو وہ دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرے۔ اللہ اس نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے انہیں گھیر لیا۔ فانساہم ذکر اللہ، بس انہیں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس نے بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ ہیں شیطان کا گروہ۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ، بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے، یہ برباد ہوں گے۔ یہ منافقین کا ذکر تھا جو چھپے ہوئے حزب الشیطان ہیں، پوشیدہ طور پر اسلام کے خلاف، دین کے خلاف حرکتیں اور محنتیں کرتے ہیں۔ لیکن اب ذکر آ رہا ہے ظاہری حزب الشیطان کا، یعنی کھلے کفار۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ ہر اس شخص کے لیے جو دین کی مخالفت کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ذلیلوں میں شمار کرے گا اللہ اس کو۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے فرما دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ رسولوں کے حوالے سے اللہ کا وعدہ، قومیں مٹائی گئیں، رسولوں کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، غالب ہے۔ اب اگلی آیت میں اہل ایمان کا ذکر ہے، حزب اللہ کا ذکر ہے، وہ گروہ جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرے گا، دین کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اس کی دعوت کے لیے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جد و جہد کرے گا، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ حزب اللہ کا بیان۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ لوگ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اب الفاظ سماعت فرمائیے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ ایمان ایک طرف، تمام رشتہ داریاں ایک طرف۔ چنانچہ قرآن کے ان الفاظ کی عملی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے بدر کے میدان میں۔ ایک طرف مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے بھائی ہیں کفار کی طرف۔ ایک طرف عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے ماموں ہیں۔ ایک طرف حضرت امیر حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، سامنے رشتہ دار موجود ہیں۔ اور ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سامنے بیٹا موجود ہے۔ یہ ہے ایمان جو چھاٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ خونی رشتے نیچے ہیں، دوستیاں نیچے ہیں، ایمان کا رشتہ اوپر ہے۔ یہ ہے حزب اللہ۔ اور جب تک اس طرح کا ڈسٹنکشن نہ ہو جائے کسی مسلم معاشرے میں، دین کے لیے جد و جہد نہیں ہو سکتی۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے دین کے لیے محنت بھی کرنا چاہتے ہوں ہم اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، جو ایمان لاتے اللہ اور آخرت پر، وہ کبھی دوستی نہیں کریں گے ان سے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں، چاہے باپ دادا ہو، چاہے بیٹے ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو۔ یہ ہے فرق ایمان کی دوستی کا۔ اس کے بعد پھر دین کے لیے جد و جہد ہوتی ہے۔ اللہ میں حقیقی ایمان عطا فرمائے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں،
اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پورا گھر اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگے. ہر گھر لگے گا تو پوری سوسائٹی محنت کرے گی, تب اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. ہمارے لیے تو پھر بھی آسان ہے نا, ہم مسلمان معاشروں کے اندر رہتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, لیکن اس جذبے کے ساتھ پھر دین کا کام ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط فرما دیا اور اپنی روح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. یہاں روح سے مراد ایک رائے مفسرین کی ہے قرآن حکیم, اس لیے کہ قرآن حکیم میں سورہ النحل اور سورۃ الشورى میں روح کا لفظ خود قرآن کے لیے آیا, اللہ کی وحی کے لیے آیا. تو قرآن عطا فرمایا, اس سے ایمان حقیقی ملا. اس ایمان کے ثمرات یہ ہیں کہ اللہ کے بندے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور ان کی مدد فرمائی اپنی روح کے ذریعے سے, مراد قرآن کے ذریعے سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا گروہ جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا گروہ, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے. دو ہی گروپس ہیں, یا تو ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے گروپ میں شامل ہیں, یا اللہ ہمیں معاف فرمائے, محفوظ فرمائے کہ دوسرے گروپ میں ہوں جو دین کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. کوئی تیسری پاسبلٹی کا امکان نہیں, کوئی تیسرا آپشن نہیں. اللہ حزب اللہ میں ہمیں شامل فرمائے اور اپنے دین کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اب سورۃ الحشر کا آغاز ہو رہا ہے. اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ابتدا میں بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہود کا, اس کے خلاف اقدام فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے حوالے سے ذکر آیا ہے. سن 4 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کے علاوہ اموال فے وہ بھی مسلمانوں کو عطا ہوئے غزوہ بنو نذیر کے موقع پر, اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا. اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا بڑا خوبصورت گلدستہ ہے جس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. پہلے رکوع میں غزوہ بنو نذیر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ قبیلہ یہود کا قبیلہ تھا. انہوں نے مسلمانوں سے جو وعدے کیے تھے اس کی خلاف ورزی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازش بھی کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ فرمایا. 10 دن کا ان کو الٹیمیٹم دیا گیا. پھر یہ مدینے سے نکالے گئے اور مال مسلمانوں کو خاصا ملا, لیکن جنگ نہیں ہوئی تھی اس موقع پر. اس لیے ایسا مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہا جاتا ہے, جس کی تفصیل آگے آئی ہے. اور وہ مال جو جنگ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, تسبیح بیان کی ہر اس شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی. وہو العزیز الحکیم, اور اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر, وہ اللہ ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے ہی مقابلے کے موقع پر. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ, مسلمانوں تمہیں بھی گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے, اور وہ یہود یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا, تو اللہ یعنی اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے ان پر آیا جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ, وہ اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کرنے لگے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. اب یہاں قرآن نے کہا کہ اللہ نے خاص مدد فرمائی اہل ایمان کی. بڑے مضبوط لوگ تھے, بڑے مضبوط قلعے تھے, طاقتور تھے. مسلمانوں نے محاصرہ کیا, 10 دن کا ان کو الٹیمیٹم دیا گیا. ان کی ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی, یہ رعب اللہ نے دل میں ڈال دیا ان کے. اور پھر یہ جانے لگے تو اپنے گھروں میں سے جو بھی سامان لاج سکتے تھے وہ لے جانے کی کوشش کی, تو اپنے ہاتھوں سے بھی گھروں کو برباد کر رہے تھے, اور اہل ایمان نے بھی ان کے خلاف اقدام کیا تھا اور کہا کہ اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. یہ سابقہ امت مسلمہ کے لوگ ہیں نا, یہود بنی اسرائیل کے, جب اللہ کے دین سے فرار اختیار کیا تو یہ نتیجہ ان کا نکلا ہے. اس طرح اللہ نے ان کو مٹا دیا کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہماری اتنی ذلت اور رسوائی ہو جائے گی. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا, اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا
تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ مہلت ان کو مل گئی کہ نکل گئے وہاں سے، ورنہ شدید عذاب ان پر آ جاتا۔ تو یہ ذرا ان کے ساتھ کچھ ہلکا معاملہ ہوا ہے بنو نذیر کے ساتھ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو کھجور کے درخت اے مسلمانوں تم نے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے کہ ان کے خلاف اقدام کرنے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بعض درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا جو اقدام کرنے اور محاصرہ کرنے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ آیت بھی سنت کی اتھارٹی اور اس کی اہمیت پر دلیل ہے۔ وہ حکم رسول اللہ نے دیا تھا کاٹنے کا درختوں کو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اٹ مینس کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو رسوا کر دے کہ بڑی محنت سے درخت انہوں نے لگائے تھے لیکن وہ کٹ گئے اور ان کے مکانات بھی برباد کر دیے گئے اور ان کو نکال دیا گیا۔ اب اس کے بعد اموال فے کی تقسیم کا ذکر آ رہا ہے، یعنی یہ مال جو ملا تھا بنو نذیر کے خلاف اقدام سے، یہ بغیر لڑائی اور بغیر جنگ کے ملا تھا۔ اس کے احکامات الگ ہیں مال غنیمت سے۔ وَمَا فَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرما دیا، جو ان کے ہاتھ لگا دیا، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، تو نہ تم نے ان پر اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، یعنی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما فاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اللہ تعالیٰ نے بستیوں والوں سے جو مال اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلا دیے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ مال ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں پر زکوٰۃ و صدقات حرام تھے، تو مال غنیمت میں سے اور اموال فے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو مال ملتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ مزید فرمایا کہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو بھی اس میں سے دیا جائے گا۔ تو یہ جو اموال فے ہیں یہ پوری امت کی ایک مشترکہ پراپرٹی ہے، یہ سب کا سب بیت المال میں جائے گا اور امت کی بہبود پر، خوشحالی پر خرچ ہوگا۔ آگے مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ کس کس کو اموال فے میں سے حصہ ملے گا۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے چند مالداروں کے ہاتھوں میں ہی گردش نہ کرتی رہے۔ یہ بہت بڑا اصول چند الفاظ میں قرآن نے عطا فرمایا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ یہ اموال فے کا حکم اس لیے ہے کہ دولت گردش کرتی رہے، سرکولیٹ کرتی رہے معاشرے کے اندر۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم، صدقات کا حکم، اسی طرح نفلی انفاق کا حکم، یہ وراثت کے احکامات، مال غنیمت کے احکامات، اموال فے کے احکامات، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ دولت معاشرے کے اندر سرکولیٹ کرے۔ کمیونزم میں یہ ہوتا ہے کہ دولت کا بہاؤ ایک طرف ہوتا ہے حکمرانوں کی طرف، اور کیپٹلسٹ اکانومی میں یہ ہوتا ہے کہ دولت کا بہاؤ امیروں کی طرف ہوتا ہے۔ دین چاہتا ہے کہ دولت گردش کرے معاشرے کے اندر۔ آج یورپ بتا رہا ہے ہمیں، ماڈرن اکنامکس بتا رہی ہمیں کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی، جتنا یہ دولت گردش کرے گی معاشرے میں اتنا ہی زیادہ بہتری آئے گی۔ تو زکوٰۃ، صدقات، انفاق، اموال فے، مال غنیمت، وراثت، ان سب کے ذریعے سے دین چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت سرکولیٹ ہو۔ اسی سرکولیشن کو بہتر بنانے کے لیے سود کو حرام قرار دیا گیا، جوئے اور سٹے پر پابندی لگائی گئی، انڈیو پروفٹ میکنگ کے اوپر پابندی لگائی گئی، تاکہ سرکولیشن آف ویلتھ کا جو سرکل ہے وہ صحیح طرح موو کرے اور معاشرے کے تمام افراد کو معاشرے کی کل دولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع میسر آئے۔ یہ ہے